یہ کیا ضروری نہیں تھا کہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ تو نہیں ہیں لیکن 2-3 سلیکٹرز جو ہیں وہ بیٹھتے اور پریس کے سامنے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے اپنی اس چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا اعلان کرتے. 29 سال کے بعد ہم ایک آئی سی سی کے ایونٹ کی میزبانی کر رہے ہیں, تو پھر اگر ہمارے ملک میں ہو رہا تھا, ہم تو افتتاحی تقریب کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیپٹنز کی پریس کانفرنس کے اور فوٹو شوٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک ایونٹ تھا نا کہ ہم اپنی ٹیم کا اعلان کر رہے ہیں, تو کیا پریس کانفرنس ہوتی؟ اور یہ بڑا ایونٹ تھا اور اس کا ذکر تو میں نے پہلے کیا, لیکن آپ اس وقت نہیں لوگوں کو فیس کر سکتے جب آپ کے پاس جواب دینے کو نہ ہو. جب آپ کے پاس کسی کو جواب نہ دینے کی کوئی صلاحیت نہ ہو تو پھر آپ کیسے ان کو فیس کریں گے؟ اچھا ایک اور بات, آپ ہی اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے. ایک اور قطع کلامی کے بعد آپ نے کہا کہ کیسے کہ جواب کیسے دیتے, سوال کیا ہوتے, تو ایک بڑا آپ کے اس جواب سے میرے ذہن میں آ گیا ہے شعر. ہو سکتا ہے سلیکشن کمیٹی میں کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے, وہ یہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے یار یہ سارے سوال ایسے الٹے سیدھے کرتے ہیں. یہ جو ہے نا شعر, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کم عقل ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی سوال ہوتا ہے نا اس کا جواب ضرور ہوتا ہے, وہ درست ہو یا غلط ہو, ٹھیک ہے یا نہیں. ہر اپنا عمل کا نا رد عمل یقین بالکل ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے, اور جب اگر کسی عمل کا رد عمل نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس میں جان نہیں ہے, عمل میں جان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. رد عمل جب تک اچھا آپ کا خیال ہے کہ ان کو کرنا چاہیے تھا؟ ان کو کرنا چاہیے نہیں تھا, ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ جس طرح سے چیئرمین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کل, بیٹھ کر خاصی دیر تک انہوں نے جناب جواب دیے لوگوں کے, اور بہت سارے جو سوالات اٹھے تھے چیئرز کے حوالے سے اٹھے تھے کہ جناب یہ تو بڑی ناقص ہے, اور انہوں نے خاصی دیر اسی پہ بات کی کہ نہیں یہ کرسیاں جو ہیں نا یہ بڑی مضبوط ہیں, اور کرسی مضبوط تو ہے, پکی بات ہے, انہوں نے جو کہا اس میں تو کوئی برائی نہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہیں سے کرسی اٹھا کر لاتے اور اسی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے بتاتے کہ نہیں, وہ لگ چکی جم چکی تھی نا, ان کے پر قابلے کسے گئے تھے, وہ ہل نہیں سکتی تھی. یہ ہو سکتا تھا کہ وہیں پہ بیٹھ کے کر دیتے, ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اسی کرسی پر بیٹھ کر کہتے کہ نہیں جناب میں بیٹھا ہوں, میں اسی چیئر کے اوپر بیٹھا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ جناب یہ بڑی مضبوط چیئر ہے. کرسی تو خیر ان کی بہت مضبوط ہے. نہیں تو اس کے بعد اس چیئر پر اگر کوئی لکھ دیتا کہ محسن نقوی, اس کو یہ تو پھر تاریخی چیئر ہو جاتی نا, پھر اس کے اوپر جو بھی بیٹھتا اس کے پر انعام بھی ہوتا کہ جناب جس کا یہ ٹکٹ نکلے گا اس کو انعام بھی ملے گا, اس کو یہ بھی انعام ملے گا. چیئرمین چیئر جو تھی نا یہ ہو جاتی نا, ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ بالکل ایک بہت طریقہ تھا کہ سلیکشن کمیٹی نے اتنا بڑا, آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا ایونٹ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, اتنی بڑی ٹیم جو ہے, اور بڑی جس کو کہتے ہیں بڑے انتظار کے بعد, بڑے تک و دو کے بعد, اور یہ انتظار اور یہ لیڈ جو ہے یہ بھی سوال پیدا کرتا ہے کہ بھئی آخر وہ کون سی وجوہات تھی. کھیلنا تو انہی لڑکوں نے تھا جن کے نام آئے ہیں, انہوں نے کھیلنا تھا, تو پھر دیر کس بات کی تھی؟ دیر اس بات کی تھی کہ اس کے اندر یہ 3 بندے جو تھے یہ فٹ کرنے تھے. پھر رانا صاحب جب آپ آتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں کیا ایک چیز ہے, وہ ادب بھی ساتھ ساتھ آتا ہے, آپ کا بھی ادب اپنی جگہ پر ہے, اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. وہ کہتے دیر کر دی, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, کوئی لڑکا ڈالنا ہو, کوئی ٹیم کا اعلان کرنا ہو, ہمیشہ دیر کر, کسی سے بات کرنی ہو, کسی کو سمجھانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. منیر نیازی صاحب جو تھے نا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کے بلند کرے, انہوں نے بڑی کمال بات کی تھی کہ ہمیں جب بھی اچھی کوئی بات ہوتی ہے نا ہم لیٹ کر دیتے ہیں, دیر کر دیتے ہیں, اور وہ ہو گئی. لیکن یہ دیر جو ہے یہ بھی بہت سارے سوالوں کو جنم دے گئی نا کہ آخرکار ہم نے بھئی لڑکے تو جو آپ نے رکھے ان میں 2 یا 3 ہیں نا کہ جن کو آپ نے ڈالنا تھا, وہ ڈال دیتے, کہہ دیتے بھئی ٹھیک ہے ہم کھلا رہے ہیں ون ڈے, ہمارا جو میچ ہے ون ڈے ہے, ہمارا جو مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے وہ ون ڈے ہے, اور ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لڑکوں کو رکھ رہے ہیں, یعنی T20 کی جو ہے نا کھیل کی بنیاد, اس سے ہم جو ہے وہ لڑکوں کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر رکھ رہے ہیں. یعنی یہ کیسی بات ہے یار؟ آپ نے ایک اوپنر کا مسئلہ تھا, اس ایک اوپنر کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا 3 بندے جو ہے وہ بھرتی کرنے پڑ گئے. آپ کا ایک اوپنر جو تھا وہ اپنا انجرڈ ہوا تھا, جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا اس موقع کے اوپر. ایک انفارمڈ بیٹسمین جو ہے نا جو بالکل چمک رہا تھا وہ باہر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. عبداللہ شفیق جو تھا وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر چلے اس کو, لیکن اس کی ٹیسٹ میچ میں ادھر ادھر آپ نے ایک اوپنر نہیں رکھا, آپ نے مزید جو ہے نا وہ 2 لڑکے جو ہے نا اب ان کو بلی جو ہے وہ چڑھائیں گے. امام الحق کے ساتھ پھر زیادتی ہوئی آپ کے خیال؟ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ امام الحق کے ساتھ زیادتی ہے, لیکن
کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جو درمیان وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ایٹیٹیوڈ کا پرابلم تھا امام الحق کے ساتھ. ہاں انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے نا, ابھی جب وہ آئی تھی ٹیم ویسٹ انڈیز کی, اور ان کو جو پریکٹس میچ تھا اس کے اندر ان کو کپتان بنایا گیا تھا, وہ کپتان بنایا گیا تھا. تو سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ چھوڑ کے لاہور آ گئے تھے, پتہ نہیں کس مصروفیات کی وجہ سے یا کیا کرنے کی وجہ سے. تو اگر ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یار, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو تو وہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, پھر وہ ٹیم کے کپتان بھی تھے. میں نے اتنا مطلب امام الحق کے لیے, اور میرا خدا گواہ ہے کہ میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, میں تو کبھی ان سے فون کے اوپر بھی شاید کبھی بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو, ادروائز نہیں. لیکن چونکہ اس بندے نے پرفارمنس دی, اور ہم جو ہیں ہم اپنی ٹیم تھوڑی کھلا رہے ہیں, یہ کوئی مطلب. اچھا رانا صاحب, آپ نے اپنی ٹیم کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں آپ نے کہا جی یہ حصہ جو جس کا حیثیت ہے اس کے مطابق حصہ ملا, تو یہ تو پاکستان کی ٹیم ہے, یہ تو کوئی حصے داری کی شراکت داری کا تو معاملہ نہیں ہے نا. اللہ آپ کا بھلا کرے, بات یہ کہ یہ ٹیم کوئی ملتان سلطان کی تو نہیں بن رہی تھی. بالکل نہیں, پاکستان کی ٹیم بن رہی تھی. رضوان اگر کپتان تھا تو ملتان سلطان کا تو ہے وہ, لیکن وہ اب وہ پاکستان کا کپتان ہے یار, ایک کرکٹ کی بڑی قوت کا کپتان ہے, 25 کروڑ لوگوں کے ملک کی ٹیم کا کپتان ہے لگ بھگ. نہیں پھر چیمپئن, مطلب چیمپئن ملک کا کپتان ہے وہ. جس جو ٹورنامنٹ آپ کروا رہے ہیں ہم اس کے چیمپئن ہیں, ہم تو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں, دفاعی چیمپئن ہیں. آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ پھر اس کو اپنا جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کو برقرار رکھیں. آپ کو تو پاکستان ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے, کو مطلب ملتان سلطان کا تو نہیں ہونا چاہیے. سو یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے اندر اپنے وطن سے محبت کے ایلیمنٹ کو نہیں نہ ڈالیں گے, اور اپنی ذات سے جب تک نہیں نکلیں گے, ہم رزلٹ جو ہے اس کی کوئی توقع نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک کھلاڑی جس کا دنیا بھر میں بڑا نام ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ پھر اس کو جو ہے اس کو امتحان میں ڈال رہے ہیں. کون؟ بابر اعظم. بھائی اس سے اوپن کرائیں گے نا اب. ہاں جی سنا تو یہی ہے. سنا ہے نہیں, بلکہ یہ اوپنر ہیں, یہ اوپن کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ بابر اعظم, جی بابر اعظم اوپن ہوں گے نا. نمبر 3 پر کھیلتے ہیں رانا صاحب. بھائی 3 پر کھیلتے ہیں, لیکن یہاں تو ان کو اب قربانی کا بکرا بنایا جائے گا نا. اب جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں امام الحق, اب آپ کے پاس عبداللہ شفیق ہے ہی نہیں, اب آپ کے پاس پھر بتائیں کہ کس سے اوپن کرائیں گے. پھر ایک بندہ تو 6 نمبر پہ کھیلتا ہے, اس کا بھی نام آ رہا ہے. وہ کون ہے رانا صاحب؟ یار یہ کیا نام ہے اس کا, اپنا سعود شکیل کا بھی جو ہے وہ دبے لفظوں کے اندر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ان سے بھی اوپن کروا لی جائے. ٹھیک ہے نا. اور میرا ذاتی خیال ہے ابھی ایک تیسرا نام بھی ہے, محمد رضوان. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو یہ کوئی تجربہ گاہ ہے, یہ تو چیمپئنز ٹرافی اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو اور ترقیاں دے. یہ تجربے کر رہے ہیں یار. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ نہیں رانا صاحب پہلے یہ بات مکمل کریں, یہ تجربے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نا پتہ نہیں کس قسم کے سائنسدان ہیں کہ ہم اس وقت تجربہ کرنے لگتے ہیں کہ جب جہاز کو اوپر بھیجنا ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا ٹائر ادھر سے اتار کے ادھر لگا دو, یہ والا اتار کے ادھر لگا دو. یہاں تو آپ کو اپنا ایک بڑا مضبوط فیصلہ کرنا تھا کہ ایسے